جرابوں پر مسح کرنا کیسا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب یہ سردیاں چل رہی ہیں تو بعض اوقات مسح کرنا یہ پورا ایک تفصیلی ٹاپک ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک رخصت اور ایک آسانی ہے کہ جب بندہ اس کنڈیشن میں ہو کہ سردیوں کا موسم ہے یا وہ سردی محسوس کر رہا ہے، سردی ہو یا گرمی ہو، زیادہ تر یہ سردیوں میں ہی ہوتا ہے، تو اب وہ پورا نماز کے لیے وضو کرے۔ تو اب یہ امت محمدیہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں ہیں جو تواتر کی حد تک ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا وضو کیا، اور وضو کرتے ہوئے جب پاؤں دھونے کی باری آئی تو حضور علیہ السلام نے موزوں پر مسح فرمایا۔ کیا فرمایا؟ موزوں پر مسح فرمایا، اور موزوں کو اتار کر پاؤں نہیں دھوئے۔ حالانکہ حکم تو یہی ہے کہ پاؤں دھونا چاہیے، لیکن یہ سہولت ہے کہ پاؤں اگر آپ نہ دھونا چاہیں سردی کی وجہ سے یا ویسے ہی، تو اب یہ رخصت اور سہولت صرف امت محمدیہ کو ہے، اور یہ سرکار کی حدیثیں ہیں مسح علی الخفین، کہ سرکار علیہ السلام نے خفین یعنی چمڑے کے موزوں پر مسح فرمایا۔ تو آپ پاؤں دھوئے بغیر سرکار علیہ السلام نے صرف چمڑے کے موزوں پر کیا کیا؟ مسح کیا، تو یہ آپ کا وضو ہو گیا۔ یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ حکم تو یہی ہے کہ موزے اتار کر پاؤں دھوئے، لیکن اگر وہ بندہ پاؤں نہیں دھوتا اور مسح کر لیتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ لیکن اس کی شرائط ہیں۔ اس کی کیا ہیں؟ ہر چھوٹے موٹے موزے پر مسح نہیں ہوگا، مسح ہوتا ہے چمڑے کے موضوع پر۔ موزوں کی شرائط ہیں، وہ موزوں کی شرط، پہلی شرط یہ ہے کہ ایک تو وہ چمڑے کے ہوں، یعنی ایسا موزہ ہو کہ اگر اس کے اوپر پانی ڈالا جائے تو پانی نہ پہنچے، پانی پاؤں تک نہ پہنچے۔ اگر موزہ ہی ایسا کپڑے کا بنا ہوا ہے کہ اوپر وہ پانی تھوڑا سا ڈالے تو پاؤں تک پہنچ جائے، تو پھر مسح کرنے کا فائدہ؟ بندہ پھر اتار کے پاؤں نہیں دھو لے گا۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ موزہ ایسا ہو کہ اگر اس پر پانی ڈالا جائے تو پانی پاؤں تک، پاؤں کے اندر سرائیت نہ کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ موزہ ایسا ہو کہ 1 میل 2 میل تک وہ پہن کر بآسانی بغیر جوتوں کے، بغیر چپل کے چل سکے، اترے نہ۔ یہ دوسری شرط ہے موزے کی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ 3 انگل سے زیادہ پھٹا ہوا نہ ہو۔ ایک انگلی نکل رہی ہے موزے سے تو یہ چل جائے گا، اس پر مسح ہو جائے گا۔ 3 انگل سے زیادہ پھٹا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ 3 انگلی سے زیادہ اگر پھٹا ہوا ہوگا تو تب بھی اس موضوع پر مسح نہیں ہو سکتا۔ اگر موزہ اتنا ہلکا ہے کہ اگر پانی ڈالیں تو پاؤں پہ پہنچ جائے گا، اندر سرائیت کر جائے گا، جب بھی اس موزے پر مسح نہیں ہو سکتا۔ یا موزہ ایسا ہے کہ وہ اس کو کسی دوسری چیز سے باندھے بغیر چلنا ہی ممکن نہیں ہے، اتر جائے گا موزہ، تو ایسے موزے پر بھی مسح نہیں ہو سکتا۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں جن موضوع پر مسح ہوتا تھا وہ تھے چمڑے کے موزے، جو کہ اوپر تک ٹخنوں کو چھپا لیا کرتے تھے، اور ان پر پانی ڈالنے سے پانی پاؤں کے اندر سرائیت نہیں کرتا تھا، اندر تک نہیں پہنچتا تھا۔ ایسے موضوع پر جو ہے مسح کرنے کی اجازت ہے۔ یہ حدیثوں سے ثابت ہے، اور کثرت سے حدیثیں موجود ہیں۔ اب بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے جو کہ بالکل غلط ہے، کہ وہ جو عام کپڑے کے موزے ہوتے ہیں لوگ اس پر بھی مسح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھئی کپڑے کے موزے جن پر پانی اندر تک پہنچ جائے تو اس پر مسح کیسے ہوگا؟ جب پانی ہی اندر پہنچ گیا تو پھر بندہ مسح کیوں کرے اس پر؟ پھر تو اس کو موزے اتار کر پاؤں دھونے چاہیے۔ تو یہ بعض لوگ نادانی میں وہ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر موزے پر مسح ہو جائے گا۔ اصل میں موزے کا جو لفظ ہے نا، یہ چمڑے کے موزوں پر استعمال ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جراب۔ جراب کہتے ہیں کپڑے کے موزے، صحیح ہے؟ اب اس طرح کی حدیث ہے کہ جرابوں پر فلاں صحابی نے مسح کیا، تو وہ جراب اہل عرب میں وہ دبیس یعنی موٹے کپڑے کی ہوتی تھی۔ اتنا موٹا کپڑا ہوتا تھا کہ اگر اس پر پانی ڈالتے تو وہ پانی اندر پاؤں تک سرائیت نہیں کرتا تھا۔ تو اگر کوئی اتنا موٹا دبیس کپڑا ہے کہ اس پر مسح کریں گے تو پانی کی تری پاؤں تک نہیں پہنچے گی، تو ایسے موزے پر مسح کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن ہمارے ہاں 2 قدم آگے بڑھ گئے لوگ۔ میں نے عرب شریف میں، آپ جب مکہ مدینہ اللہ آپ کو لے جا، وہاں پہ لوگ جوتے کے اوپر مسح کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جوتوں پہ مسح کیسے ہوگا؟ یعنی وہ آئے پہنے اور جوتوں پر مسح کر لیا، چلو بھائی وضو ہو گیا۔ تو جوتوں پر مسح نہیں ہو سکتا، نہ ہی پتلے موزے، کپڑے کے پتلے موزے جو ہوتے ہیں جو ہم لوگ عام طور پہ گھروں میں پہنتے ہیں، ان پر بھی مسح نہیں ہوگا۔ وہ موزے جو حدیث پاک میں مسح کرنے کا حکم ہے جن پر، وہ چمڑے کے موزے ہیں کہ اس پر پانی ڈلے تو پانی پاؤں تک سرائیت نہ کریں۔ اگر پانی پاؤں کے اندر پہنچ رہا ہے، کھال تک، پاؤں تک پہنچ رہا ہے، تو پھر بتائیں مسح کرنے کا کیا فائدہ؟
تو یہ جو حدیثوں میں فرمایا کہ مسح علی الخفین، بلکہ محدثین نے بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ نے تو اہل سنت کی علامت اس کو ذکر فرمایا کہ تفضیل الشیخین، اہل سنت کی علامت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے دور میں بیان فرمائی کہ اس وقت اہل سنت کون سمجھا جاتا تھا؟ جس کے دل میں شیخین کی محبت اور فضیلت ہوتی تھی. شیخین سے مراد سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم. تفضیل الشیخین، جو ابو بکر و عمر کو سارے صحابہ میں افضل جانتا تھا، اس دور میں اہل سنت وہ تھا. پہلی علامت یہ تھی. دوسری علامت کیا تھی؟ حب الخطنین، حضور کے دونوں دامادوں سے محبت، حضرت عثمان غنی اور مولا علی. ان کی محبت جس کے دل میں ہوتی تھی اس کو اہل سنت شمار کیا جاتا تھا. تیسری علامت سنی ہونے کی، اس وقت اہل سنت کی سنت پر چلنے والے کی تیسری علامت کیا تھی؟ مسح علی الخفین، موضوع پر مسح کرنا جو جائز سمجھتا تھا وہ اس کے سنی ہونے کی، اہل سنت ہونے کی علامت تھی، اور ابھی بھی ہے. تو مسح علی الخفین یہ بالکل جائز ہے، لیکن میں نے آپ کو اس کی شرائط بتا دی کہ موزہ کیسا ہونا چاہیے. کپڑے کے پتلے موزے پر مسح نہیں ہوگا. اگر موزہ کپڑے کا ہے لیکن اتنا موٹا ہے کہ اس میں پانی اندر سرائیت نہیں کرے گا تو اس پر بھی مسح ہو سکتا ہے. اب آپ کو جو ہے وہ پاؤں سے اس کو اتار کر پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مسح بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کی بھی ایک وضاحت یہ ہے کہ موزے پر مسح اس وقت ہوگا جب آپ نے پاؤں دھو کر موزہ پہنا ہو. یعنی پہلے آپ نے پورا پروپر وضو کیا، پاؤں بھی دھوئے، اب آپ نے موزہ پہن لیا، تو اب اگلے نماز کے لیے اگر آپ وضو کریں گے تو اب آپ اپنے موزے پر مسح کر سکتے ہیں، اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر بغیر دھوئے آپ نے موزہ پہن لیا تو اب آپ کو اتارنا پڑے گا، اب اس پر مسح قابل قبول نہیں ہے. مسح چمڑے کے موزے پر ہو اور اسی صورت میں ہوگا جب کہ آپ نے پہلے سے پاؤں دھو کر موزہ پہنا ہو. پھر اگلی نماز کے لیے آپ جب وضو کریں تو اب آپ اپنے موزے پر مسح کر سکتے ہیں. یہ تفصیل سے میں نے آپ کو سمجھا دیا.